اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں حب جاہ کا علاج بیان کیا جائے گا۔ جان لیجئے، جس پر حب جاہ غالب آ جائے وہ لوگوں کی رعایت کرنے میں لگا رہتا ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور ان کے لیے ریاکاری کرتا ہے، اپنے قول و فعل میں اس امر کا خیال رکھتا ہے جو لوگوں کے نزدیک اس کی قدر و منزلت بڑھائے، اور یہی بات منافقت کا بیج اور فساد کی جڑ ہے۔ نیز لا محالہ یہ بات عبادت میں سستی اور دکھلاوے کے ساتھ ساتھ ممنوعات شرعیہ کے ارتکاب کا باعث بھی بنتی ہے، کیونکہ ایسا شخص لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و مال کی محبت اور دین میں ان کے فساد کو دو بھوکے بھیڑیوں سے تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہ محبت نفاق کو ایسے پروان چڑھاتی ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ نفاق کا مطلب ہے ظاہری قول یا فعل کا باطن کے خلاف ہونا، اور جو شخص لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ منافقت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے بتکلف ایسی اچھی عادتوں کا مظاہرہ کرتا ہے جو اصلاً اس میں ہوتی ہی نہیں، اور یہی عین منافقت ہے، چونکہ حب جاہ ہلاک کر دینے والے امور میں سے ہے، لہٰذا اس کا علاج اور دل سے اس کو نکالنا ضروری ہے، کیونکہ مال کی محبت کی طرح یہ بھی ایک ایسا طبعی امر ہے جس پر دل سخت ہو چکا ہے، اور اس کا علاج علم اور عمل کے ذریعے ممکن ہے۔ علم کے ذریعے علاج کی صورت یہ ہے کہ اس سبب کو جانا جائے جس کی وجہ سے انسان جاہ و منصب کو پسند کرتا ہے، اور وہ سبب ہے لوگوں کی شخصیت اور ان کے دلوں پر کمال قدرت حاصل کرنا۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ کمال باقی رہنے والا نہیں، اگر رہے بھی تو موت اس کی انتہا ہے۔ یہ باقی رہنے والے نیک اعمال میں سے نہیں، بلکہ بالفرض مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کے چپے چپے پر رہنے والا ہر شخص 50 سال تک بھی کسی کو سجدہ کرتا رہے تو انتہا یہ ہوگی کہ نہ ساجد رہے گا نہ مسجود، اور اس کا حال ان صاحبان جاہ و منصب کی طرح ہو جائے گا جو اس سے پہلے اپنے چاہنے والوں سمیت مر کر خاک ہو گئے۔ لہذا اس فنا ہونے والی شہرت کے بدلے اس دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو ابدی زندگی ہے، اور جو شخص کمال حقیقی اور کمال وہمی کو سمجھ گیا، اس کی نظر میں جاہ و منصب حقیر شے ہے، بلکہ جس شخص کی نظر میں آخرت ہوتی ہے وہ اسے اتنی بھی اہمیت نہیں دیتا جتنی کسی ذرے کو دی جاتی ہے۔ وہ موت کو سامنے تصور کرتا ہے اور دنیا کو حقیر خیال کرتا ہے، نیز یہ گمان کرتا ہے کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے۔ اس کا حال حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کی طرح ہو جاتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کی طرف ایک خط لکھا تو اس میں یوں تحریر کیا، اما بعد، گویا آپ آخری آدمی ہیں جس پر موت کا حکم صادر ہو چکا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز بھی کر گئی ہے۔ غور کریں کہ ان کی مستقبل پر کیسی نظر تھی کہ انہوں نے اسے موجود خیال کیا، اور یہی حال حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کا تھا کہ انہوں نے اس کے جواب میں لکھا، اما بعد، آپ اپنے بارے میں یوں خیال کریں گویا آپ دنیا میں آئے ہی نہیں اور ہمیشہ آخرت میں رہے۔ ان بزرگوں کی توجہ انجام پر ہوتی تھی، اسی لیے انہوں نے تقوی اختیار کیا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ بے شک
بھلا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے دنیا میں جاہ و مال کو حقیر جانا، جبکہ اس کے مقابلے میں اکثر مخلوق کا یہ حال رہا کہ ان کی کمزور نگاہیں صرف دنیاوی فوائد تک محدود رہیں، ان کی آنکھوں کا نور مشاہدے کی طرف نہیں بڑھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17 میں، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کوئی نہیں بلکہ اے کافرو تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ یہ ہم نے ترجمہ سورۃ القیامہ آیت نمبر 20 اور 21 کا آپ کے سامنے پیش کیا۔ لہذا جس کا یہ حال ہو اس کو چاہیے کہ دنیاوی آفات و مصائب کے تصور سے اپنے دل کا علاج کرے اور ان بڑے خطرات کے بارے میں فکر مند رہے جو دنیاوی صاحب اقتدار لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے، کیونکہ ہر صاحب جاہ و منصب سے حسد کیا جاتا اور اس کو ایذا دینے کا قصد کیا جاتا ہے۔ نیز صاحب جاہ اپنی قدر و منزلت کے بارے میں خوف زدہ رہتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں لوگوں کے دلوں میں میری جگہ کم نہ ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کا حال ابلتی ہانڈیاں سے بھی زیادہ متغیر یعنی بدلنے والا ہے۔ جس طرح ہانڈی کبھی اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور کبھی نیچے بیٹھ جاتی ہے، اسی طرح دل بھی بلندی اور پستی کے درمیان متردد رہتے ہیں۔ جو شخص لوگوں کے دلوں پر اعتماد کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کی موجوں پر عمارت تعمیر کرتا ہے جسے کوئی قرار و مضبوطی نہیں۔ لوگوں کے دلوں کا خیال رکھنا، مرتبے کی حفاظت، حاسدین کے حسد کو دور کرنا اور دشمنوں کی اذیت سے بچنا، یہ تمام دنیاوی غم ہیں جن سے جاہ و منصب کی لذت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ لہذا آخرت کے نقصان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف دنیا میں ہی مذکورہ دنیاوی غموں کا خوف رکھنے سے ہی جاہ کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کمزور بصیرت کا علاج کیا جائے۔ بہرحال جس شخص کی بصیرت روشن اور ایمان پختہ ہوتا ہے وہ دنیا کی طرف التفات نہیں کرتا۔ عمل کے ذریعے علاج کی صورت یہ ہے کہ انسان لوگوں کے دلوں سے اپنی جاہ زائل کرنے کے لیے ایسے کام کرے جس پر لوگ اسے ملامت کریں، حتیٰ کہ اس طرح وہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے اور اس کے اندر مقبولیت کی لذت کا احساس ختم ہو جائے، گمنامی اور مخلوق کے دھتکار دینے کو پسند کرے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کو کافی سمجھے۔ یہی طریقہ فرقہ ملامتیہ کا ہے، کیونکہ وہ لوگ گناہوں کا ارتکاب اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے گر جائیں اور جاہ و منصب کی آفت سے محفوظ رہیں، لیکن یہ طریقہ دین کے پیشوا کے لیے جائز نہیں، ورنہ لوگوں کے دلوں میں دین کی توہین بیٹھ جائے گی، اور عام آدمی کے لیے بھی جائز نہیں کہ ایسے کسی فعل کی طرف بڑھے جس سے دین کی تحقیر ہوتی ہو، بلکہ وہ ایسے جائز امور کرے جو لوگوں کے نزدیک اس کا مرتبہ گھٹا دے۔ جیسا کہ منقول ہے کہ کسی بادشاہ نے ایک زاہد یعنی دنیا سے کنارہ کش شخص کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ جب زاہد کو بادشاہ کے قریب پہنچنے کا علم ہوا تو اس نے کھانا اور ساگ منگوایا اور حریصوں کی طرح بڑے بڑے لقمے کھانے لگا۔ جب بادشاہ نے اسے اس حال میں دیکھا تو بادشاہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت یعنی عزت نہ رہی اور چلا گیا۔ زاہد نے اس کے جانے پر کہا، شکر ہے اللہ کا جس نے تجھے مجھ سے پھیر دیا۔ اسی طرح ایک درویش نے ایسے پیالے میں پانی پیا جس کا رنگ شراب کا سا تھا تاکہ لوگ سمجھے اس نے شراب پی ہے اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے۔ باعتبار فقہ اس کے جائز ہونے میں کلام ہے، لیکن درویش لوگ
بعض اوقات اپنے نفس کا علاج اس چیز کے ذریعے کرتے ہیں۔ مفتی جن کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیتا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے دلوں کا علاج اسی میں ہے، پھر جو کمی زیادتی ہوتی ہے اس کا تدارک کر لیتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک درویش کے بارے میں منقول ہے، لوگوں میں ان کا زہد و تقویٰ مشہور ہو گیا اور لوگ برکت کے لیے ان کے پاس آنے لگے، لہٰذا ایک دن وہ درویش ایک حمام میں داخل ہوئے اور کسی اور کے کپڑے پہن کر باہر آ کر راستے میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو پہچان لیا اور پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، کپڑے چھین لیے اور چور چور کہتے ہوئے درویش کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جاہ منصب کی محبت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دے اور ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو، کیونکہ جو شخص اپنے شہر میں مشہور ہو پھر وہ وہیں اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو جائے تو شہرت کی چاہت ختم نہ ہوگی، بلکہ گوشہ نشینی کے سبب لوگوں کے دل میں اس کی محبت مزید بڑھ جائے گی اور وہ یہ گمان کرے گا کہ میں تو اس کا خواہش مند نہیں ہوں، حالانکہ یہ دھوکہ ہے۔ اس کا نفس محض اس لیے پرسکون ہو گیا ہے کہ اسے اپنا مقصود مل گیا، اور اگر لوگ اس کے بارے میں اپنا اعتقاد بدل لیں، اس کی مذمت کریں یا کوئی ایسا کام اس کی طرف منسوب کر دیں جو اس کی شان کے لائق نہ ہو تو اس کا نفس غمگین ہو جائے گا اور تکلیف محسوس کرے گا۔ ہو سکتا ہے ایسی صورت میں لوگوں کے دلوں سے غبار دور کرنے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ کرے، بلکہ عین ممکن ہے بغیر پرواہ کیے اس سلسلے میں جھوٹ و فریب کا سہارا لے، تو ایسی صورت میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اب بھی وہ جاہ منصب کو پسند کرتا ہے، اور جاہ منصب کی چاہت رکھنے والا مال کی محبت رکھنے والے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہے، کیونکہ جاہ منصب کا وبال مال کے وبال سے زیادہ ہے۔ نیز یہ ممکن نہیں کہ لوگوں سے طمع بھی رکھے اور ان کے دلوں میں مقام کی خواہش بھی نہ ہو، البتہ جب اپنے ہاتھ سے روزی کمائے یا کسی اور طریقے سے روزی حاصل کرے اور لوگوں سے اس کی طمع بالکل ختم ہو جائے تو اس وقت لوگ اس کی نظر میں کمتر ہو جائیں گے اور اسے کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ ہے یا نہیں، جس طرح وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ دور مشرق کے کنارے پر رہنے والوں کے دلوں میں کیا ہے اور کیا نہیں، کیونکہ یہ نہ ان کو دیکھ سکتا ہے نہ ان سے کوئی لالچ رکھتا ہے۔ لوگوں سے طمع صرف قناعت ہی کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے، لہذا جو قناعت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اس کا دل لوگوں میں مشغول نہیں ہوتا اور جاہ و منصب کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ مختصر یہ ہے کہ جاہ کی چاہت اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے جب آدمی قناعت اختیار کرے اور لوگوں سے طمع کرنا چھوڑ دے اور اس سلسلے میں ان احادیث و روایت سے مدد حاصل کرے جو جاہ و منصب کی مذمت اور گمنامی و بے وقت ہونے کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ بزرگان دین سے منقول ہے، مومن خلت، ذلت یا علت یعنی بیماری سے خالی نہیں ہوتا، لہذا آدمی بزرگان دین کے احوال میں نظر کرے کہ وہ ظاہری عزت کے مقابلے میں بے وقت ہونا پسند کرتے تھے اور ثواب آخرت میں رغبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ان سب کے صدقے طفیل میں ہمیں بخش دے میرے مالک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان